بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمین. حاضرین جماعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے بچوں اور پردہ نشین خواتین، اسلامی ماں اور بہنوں، مشکل حالات میں صبر و استقلال اس عنوان کے تحت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. اللہ رب العالمین مجھے اس عنوان کے تحت کتاب و سنت کی روشنی میں باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور ہماری حالتوں میں وقتاً فوقتاً تبدیلیاں بھی لاتا ہے. ہم اپنی زندگی میں کبھی خوش ہوتے ہیں، کبھی پریشانیوں کی وجہ سے غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان دونوں حالات میں اپنی زندگی گزارنے کا، جینے کا طریقہ اور سلیقہ سکھایا ہے. شریعت نے ہمیں اس بات کی تاکیدی حکم کیا ہے کہ جب تمہیں خوشی کا موقع آئے تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو، اور جب غمی کا موقع آئے تو صبر کے دامن کو تھام لو. آئیے ہم سب سے پہلے اس بات کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس عنوان کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے. کسی بھی عنوان کو لوگوں کے روبرو پیش کرنے کے بہت سے مقاصد ہوتے ہیں. انہی میں سے ایک مقصد ابھی گزشتہ 22 جنوری پیر کے دن ایک مندر کا افتتاح ہوا، جسے مسلمانوں نے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ اس فیصلے کو مانا. اگرچہ اس فیصلے کے اندر بہت سارے ایسے نقطے تھے جو قابل اعتراض تھے، لیکن جب افتتاح ہوا بہت سارے مسلمانوں کے دلوں میں تکلیف پہنچی، کیونکہ جس مسجد میں کئی سالوں تک اللہ کی عبادت ہوتے رہی، اس مسجد کو بت خانے میں تبدیل کیا گیا. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے. تو اس تکلیف میں ہمیں اور آپ کو کیا اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ ایسی حالت میں ہمیں اور آپ کو صبر کرنا ہے، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھنی ہے کہ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یقیناً مشکل کے ساتھ آسانیاں آتی ہیں. ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، اور یقیناً اس وقت کوئی بت خانے باقی نہیں رہیں گے. سب کے سب الہ واحد کی
عبادت میں تبدیل ہو جائیں گے انشاءاللہ، ہمیں اس پر امید ہے۔ آئیے سب سے پہلی بات کہ صبر کس کو کہتے ہیں؟ تو صبر کا معنی ہوتا ہے غمی اور مصیبت وغیرہ میں اپنے آپ کو قابو میں کرنا، اپنے آپ کو روک لینا، کنٹرول کر لینا۔ گویا کہ کسی مصیبت، غم، پریشانی، ایسے وقت میں خود کو قابو کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدود مقرر کیے ہیں، متعین کیے ہیں، اسی کے اندر رہنا، اس سے باہر نہ نکلنا۔ صبر کب کیا جائے؟ جب ہم شریعت کا مطالعہ کرتے ہیں تو صبر کس وقت کیا جائے؟ مقصد صرف یہی نہیں کہ مسجد کو مندر میں تبدیل کیا گیا، اپنی زندگی میں بھی صبر کب کریں انسان؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے حوالے سے۔ اس حدیث کے راوی انس بن مالک ہیں اور 1283 نمبر کی حدیث ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزر کر جا رہے ہیں، ایک خاتون قبر پر کھڑی ہو کر رو رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا، اے خاتون اتق اللہ واصبری، اللہ سے ڈرو اور صبر کرو۔ وہ خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانتی ہے، نہ پہچاننے کی وجہ سے جرأت مندانہ انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ، مجھ پر جو مصیبت آئی ہے آپ پر نہیں آئی ہے، لہٰذا آپ یہاں سے چلے جاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے اپنے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے اس عورت کو کہ میں جس جرأت کے ساتھ بات کی ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر وہ دوڑے دوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف جاتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے رسول میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا صحیح مفہوم بتایا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ انما الصبر عند الصدمۃ الاولى، صبر یہ ہے کہ پہلی تکلیف میں، پہلا صدمہ میں انسان برداشت کر لے۔ پہلا صدمہ، پہلی تکلیف، جب چوٹ لگے اسی وقت برداشت کر لینا، یہ صبر ہے۔ اس کا مطلب صبر کا نہیں ہے کہ ایک انسان کو مصیبت آئے اپنی زبان سے حرف شکایت نکالے اور اپنے اعضاء اور جوارح سے، اپنے جسم سے اس کا اظہار بھی کرے، اور جب کچھ دن گزر جائے تو کہے کہ میں نے صبر کر لیا۔ اس کا صبر کا مفہوم یہ نہیں ہے۔ پہلی تکلیف میں انسان کو اللہ کی طرف سے حکم سمجھتے ہوئے صبر کر لینا، برداشت کر لینا، اپنے آپ کو قابو میں کر لینا، یہ صبر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولى۔ صبر کی علماء اسلام نے 3 قسم ذکر کیے ہیں اپنی اپنی کتابوں کے اندر کہ 3 قسم کے صبر ہوتے ہیں۔ 3 ایسے مقامات ہوتے ہیں جہاں پر انسان کو صبر کرنا چاہیے۔ وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ پہلی قسم الصبر علی طاعت اللہ، یعنی اللہ کی اطاعت میں صبر کرنا، اللہ کے احکام، اللہ کے فرامین کو مانتے ہوئے اپنے آپ کو قابو میں رکھنا، کنٹرول میں رکھنا، یہ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا ہے۔ اس کی مثال بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر ابھی سردیوں کا موسم ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، الصلاۃ خیر من النوم، مؤذن کہتا ہے ہم گرم بستر کو چھوڑ کر نکلتے ہیں اور پھر پانی سے وضو بنا کر ٹھنڈے ٹھنڈے مسجد کی طرف ہم جاتے ہیں۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ کی اطاعت میں ہم نے صبر نہیں کیا۔
لہذا اللہ کی اطاعت میں اللہ رب العالمین نے جو حکم دیا ہے اس کو مانتے ہوئے ہم نے کیا کیا؟ صبر کیا. اور یہ صبر زندگی کے چند لمحوں کے لیے یا چند مہینوں یا سال کے لیے نہیں ہے، بلکہ زندگی کے آخری لمحہ تک ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت اس وقت تک کرو جب تک کہ موت نہ آ جائے. جب تم انسان کہلانے کے لائق ہو تب تک تم اللہ کی عبادت کرو، اور جب تم لاش کہلاؤ گے تو عبادت تم پر نہیں ہے. دوسرا مقام یا دوسری قسم ہے الصبر عن معصیت اللہ، یعنی اللہ کے گناہوں سے صبر کرنا. آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری برائیاں ہیں، ان برائیوں کی طرف اپنے دل کو یا اپنے قدم کو، اپنی آنکھ کو بڑھائے بغیر اپنے آپ کو روک کے رکھنا. بہت ساری مثالیں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. مثال کے طور پر صحیح بخاری 1423 نمبر کی حدیث ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی رحمت کا سایہ ہوگا یا اللہ کا عرش کا سایہ ہوگا تو 7 قسم کے لوگ اس سایہ تلے اسے جگہ نصیب. ان میں سے ایک وہ بھی ہوگا وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ آدمی جس کو ایک حسین اور نسب والی عورت، عہدے والی عورت اسے بدکاری کی دعوت دے، وہ کہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں. تو یہاں پر اللہ کی نافرمانی میں صبر کرنا یہ بھی ایک مقام ہوتا ہے صبر کرنے کا. اسی طریقے سے تیسری قسم ہے الصبر علی اقدار اللہ، اللہ کی تقدیر پر صبر کرنا، یعنی اللہ رب العالمین نے جو مقدر میں لکھا ہے اس پر بھی صبر کرنا. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ہمیں اور آپ کو سمجھایا. صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ کا ایک بیٹا ابراہیم رضی اللہ عنہ انتقال ہو جاتا ہے. ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے، آپ کا لخت جگر ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف دیکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا، ہم وہ اپنی زبان سے بات نہیں نکالیں گے جس سے ہمارا رب ناراض ہو جائے، بلکہ ہم اپنی زبان سے اس بات کو نکالیں گے جس سے ہمارا رب راضی ہوگا. لہٰذا اپنے بیٹے، اپنے لخت جگر اللہ رب العالمین نے مقدر میں لکھا کہ اسی وقت ان کی وفات ہوگی، ان کا انتقال ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے حرف شکایت نہیں بلکہ رب کو راضی کرنے والا جملہ کہا. لہٰذا ان 3 ایسے اوقات ہوتے ہیں اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے صبر کرنا، اور نافرمانی سے بچتے ہوئے صبر کرنا، اور اسی طریقے سے اللہ نے جو مقدر میں لکھا ہے جو بھی چیز ہم سے ہو جائے، چاہے وہ پیاری ہی چیز کیوں نہ ہم سے گم ہو جائے، تو ہم اور آپ اس پر بھی صبر کریں. تو یہ 3 مقامات علماء نے لکھا ہے. صبر کی بہت سے فضائل اور فوائد قرآن اور احادیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کا سہارا بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 153 میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اس آیت مبارکہ کے اس لفظ پر غور کیجئے. اللہ رب العالمین نے کہا مع الصابرین، اللہ کس کے ساتھ ہے؟ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر ہم نے صبر کیا تو اللہ رب العالمین کی معیت ہمارے ساتھ ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی صبر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وہ بندہ احسان کرنے والا ہے، نیکی کرنے والا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نیکی کرنے والے کو، صبر کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کی آیت نمبر 115 میں فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کرو، یقیناً اللہ تبارک و تعالی نیک وکار کے اجر کو ضائع اور برباد نہیں کرتا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء،
صبر روشنی ہے، صبر روشنی ہے۔ انسان جب صبر کرتا ہے تو اسے روشنی ملتی ہے، ایمان کی روشنی ملتی ہے، اسلام کی روشنی ملتی ہے، توحید کی روشنی ملتی ہے، ایک ایسی روشنی ملتی ہے جو روشنی انسان کو جنت تک پہنچا دے۔ اسی طریقے سے جو کوئی صبر کرتا ہے، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وہ بندہ رحمت الہی کا مستحق بن جاتا ہے۔ اگر ہم نے صبر کیا تو ہم اللہ کی رحمت کے حقدار بن گئے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ آیت نمبر 156 اور 157 میں فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ رب العالمین نے کہا کہ نوازشیں اور اللہ کی رحمت ان لوگوں پر ہے جو اللہ کے فیصلے کو مانتے ہوئے صبر کرتے ہیں اور کہتے ہیں یقیناً ہم تو اللہ کے لیے ہیں اور ہم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ صبر کا ایک فائدہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو بطور تحفہ بہت ساری چیزیں عطا کی ہیں، لیکن سب سے قیمتی تحفہ، سب سے قیمتی عطیہ جو اللہ رب العالمین نے عطا کیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ صبر ہے۔ یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 6470 میں موجود ہے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ صبر کرنا یقیناً اللہ رب العالمین کی طرف سے بہترین اور خاص تحفہ ہے، اور صبر وہی کر سکتا ہے جو یہ تحفہ اسے مل جائے۔ صبر کی بہت سارے مثالیں قرآن اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ ایک جلیل القدر پیغمبر سیدنا ایوب علیہ السلام، قرآن مقدس کے اندر دو نبی کا نام خاص طور سے ذکر کیا اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ ان کے ساتھ ہو جائیے، ان کے ساتھ مت ہوئیے۔ یونس علیہ السلام تھے جس کو اللہ رب العالمین نے صاحب حوت کہا، مچھلی والا۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاصبر ولا تکن کصاحب الحوت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں اور مچھلی والے کی طرح مت ہو جائیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام جو بڑے جلد باز تھے، آپ جلد بازی سے کام نہ لیں، بلکہ ایوب علیہ السلام کی مثال اللہ رب العالمین نے دی۔ آپ قرآن پڑھیں تو پتہ چلے گا کہ سیدنا ایوب علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے بے انتہا مال سے نوازا تھا، اولاد بھی تھی، بیویاں بھی تھی، اللہ رب العالمین نے اسے نبی بھی بنایا، کئی نعمتوں سے نوازا، لیکن آزمائش ہوئی، ساری نعمتیں ختم ہو گئی، ساری چیزیں چلی گئی، جائیداد چلی گئی، پیسے اور اسی طریقے سے بیویاں بچے سب الگ ہو گئے سوائے ایک بیوی کے۔ اور مفسر اکرام نے لکھا ہے، بعض مفسر نے کہا کہ 9 سال، کسی نے 12، کسی نے 16، لمبی مدت تک مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن حرف شکایت زبان پر کبھی نہیں لائے، رب سے دعا کرتے ہیں انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اے پروردگار عالم مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو مجھ پر رحم فرما دے۔ اتنے دنوں کے بعد اللہ رب العالمین اس پر اپنا خاص رحم عطا کرتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین خاص رحم عطا کرنے کے بعد پھر پہلے کی سی حالت میں ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے سورہ صاد آیت نمبر 44 کے اندر مثال دیتے ہوئے کہا انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب، یقیناً ہم نے ایوب علیہ السلام کو صبر کرنے والے بندوں میں سے پایا، وہ صبر کرنے والے تھے، لہذا ہمیں اور آپ کو بھی اسی طریقے سے صبر کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال آپ نے طائف تشریف لے جاتے ہیں توحید کے پرچم کو لہرانے کے لیے، توحید کی دعوت دینے کے لیے، وہاں کے لوگ بدسلوکی کرتے ہیں، آپ کے جسم کو خون سے لہو لہان کر دیتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بھی آپ صبر کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہیں ہماری ماں اور بہنوں کے لیے۔ ایک مثال آپ سماعت فرمائیں، صحیح بخاری حدیث نمبر 1301 اور یہی حدیث صحیح مسلم میں 2144 میں موجود ہے۔
ایک مشہور صحابیہ ام سلیم رضی اللہ عنہا کا واقعہ آتا ہے۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، اس کے شوہر کا نام تھا ابو طلحہ۔ اتفاق سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے کہیں باہر جاتے ہیں چند دنوں کے لیے، اور پھر جس وقت واپس ہونے والے ہیں ان کا بیٹا کا انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسری روایت کے اندر ہے ام سلیم کہتی ہے اپنے گھر والوں سے کہ میرا بیٹا ہے، ابو طلحہ کا بیٹا ہے، لہٰذا آپ میں سے کوئی بھی ابو طلحہ کو خبر نہ دینا، میں ہی خود خبر دوں گی۔ آپ میں سے کوئی، تمام گھر والوں کو منع کرتی ہے۔ ایک خاتون ہے، اس کا لخت جگر اس دنیا میں نہیں ہے۔ ایک ماں سے پوچھئے کہ اپنے بیٹے سے وہ کتنی محبت کرتی ہے۔ اتفاق سے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لاتے ہیں، رات کا وقت ہے، کھانا بنایا جاتا ہے۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا کیسا ہے؟ کیف الغلام کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ ام سلیم کہتی ہیں کہ بہت بہتر حالت میں ہے، امید ہے کہ بہت ہی سکون کے ساتھ ہے۔ اب ابو طلحہ کو یہ معلوم نہیں کہ میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ ام سلیم کھانا کھلاتی ہے، اپنے شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرتی ہے، اور پھر رات گزارتے ہیں۔ آخرکار ام سلیم کہتی ہے اپنے شوہر سے، ابو طلحہ رضی اللہ عنہ سے، کہ بتائیے اگر کوئی آپ کے پاس عاریتاً کوئی سامان رکھے ادھار کے طور پر، اور پھر اگر وہ لے کر چلا جائے تو کیا آپ اسے تکلیف محسوس کرو گے؟ کہا کہ نہیں۔ کہا کہ آپ اپنے بیٹے کے بارے میں خیر کی امید رکھیں، کیونکہ یہ بیٹا اب دنیا میں نہیں ہے، یہ اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ ایک خاتون ہے، اپنے شوہر کو کس طریقے سے سمجھاتی ہے، دلاسا دلاتی ہے۔ ہماری ماں اور بہنیں سنیں، ذرہ برابر تکلیف میں ہم اپنے سر پر آسمان کو لاتے ہیں اور نہ جانے کتنے حرف شکایت اپنی زبان پر لاتے ہیں، لیکن ام سلیم ہماری ماں اور بہنوں کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے کہ ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک طرف اپنے لخت جگر کو سنا کر کے اپنے شوہر کو اس طریقے سے دلاسا دے رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھایا کہ اگر کوئی انسان پر مصیبت آئے تو وہ مصیبت کے وقت، صحیح بخاری کی روایت ہے، 918 نمبر کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان پر کوئی مصیبت آئے تو ایک دعا ضرور پڑھے۔ وہ کون سی دعا ہے؟ آدھی دعا ہمیں اور آپ کو یاد ہے، مکمل دعا یاد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ اتنی بڑی دعا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ یہ مکمل دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو سکھاتے ہیں۔ اس دعا کا آخری حصہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ تو مجھے اس سے بہتر عطا فرما، یہ جو تکلیف آئی ہے یا جو ہم سے جو چیز چلی گئی ہے اس سے بہتر عطا فرما۔ ایک صحابیہ جس کا نام ہے ام سلمہ رضی اللہ عنہا، وہ کہتی ہیں کہ جب میرے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا تو میں نے یہ سوچا کہ مدینہ میں اس طریقے سے رہوں گی کہ میرے رونے کا چرچا ہوگا۔ میں نے پوری تیاری کر لی۔ تیاری کرنے کے بعد ایک رونے والی عورت کو بھی بلایا۔ اس زمانے میں رونے والی رہتی تھی، پیسے دے کر کے وہ روتی تھی، تو ایک رونے والی عورت کو بھی بلائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ ہوا، معلوم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس برائی کو تمہارے گھر سے نکال دیا تھا، تم پھر اس برائی کو اپنے گھر میں لا رہی ہو، لہٰذا تم ایسا نہیں بلکہ یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ میں نے اس دعا کو پڑھا، لیکن میں نے کہا کہ ابو سلمہ سے بہتر کوئی شخص مل سکتا کیا مجھ سے اس سے بہتر شخص نہیں مل سکتا، کیونکہ وہ پہلا گھرانہ ہے جس نے ہجرت کی ہے، لہٰذا بہترین شخص ابو سلمہ ہے، اس سے بہتر کوئی نہیں مل سکتا۔
اپنی عدت جب پوری ہوتی ہے، ام سلمہ رضی اللہ عنہا کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغام نکاح بھیجتے ہیں۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ یقیناً میں نے اس دعا کو پڑھا تھا جس وقت مجھے امید نہیں تھی کہ ابو سلمہ سے زیادہ بہتر شوہر مل سکتا ہے، لیکن جب عدت پوری کر لی اللہ کے ساتھ امید کے ساتھ میں نے یہ دعا پڑھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود مجھے نکاح کا پیغام بھیجا، اور یقیناً ابو سلمہ سے بہتر بلکہ پوری انسانیت پورے کائنات سے بہتر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ آ گیا اور نکاح بھی ہو گیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایسے وقت میں صبر کے دامن کو تھام کر رکھنا چاہیے۔ مسلمانوں، یقیناً ہم نے آپ نے آج 75ویں یوم جمہوریہ کو منایا ہے، اور جس کے اندر بیان بھی کیے جاتے ہیں۔ جو صدر جمہوریہ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جتنے لوگ ہیں سب ایک سا اور اسی طریقے سے سب کا حق برابر ہے، چونکہ اسی قانون کو ہم یاد دلانے کے لیے یوم جمہوریہ کو مناتے ہیں۔ لیکن